نبی کی حدیثوں کو ہم تک پہنچایا۔ ابو ہریرہ کون ہے؟ ابو ہریرہ اگر نہ ہوتے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہم سے چھوٹ جاتا۔ عمر کا مقام کیا ہے، عمر کا مرتبہ کیا ہے، مسلمانوں کا بچہ بھی جانتا ہے۔ عمر بولے تو میں ڈر، میرا ایمان، میں ایمان سے کب ہاتھ دھو بیٹھوں، میں مرنے سے پہلے میرا ایمان میرے ہاتھ میں رہتا ہے یا نہیں، میں جنت میں جا سکتا ہوں یا نہیں، اپنے بارے میں ڈر ہے۔ اللہ کے نبی منافقوں کی جو لسٹ تمہیں دیے ہیں، کیا اس میں عمر کا نام ہے؟ آپ کے بارے میں بھی میں غیرت کروں گا۔ اللہ کے پاس نیکیوں کے جتنے پہاڑ تھے اتنے گناہ کے پہاڑ ہمارے پاس ہے۔ پر اتنی کڑی دھوپ میں کہاں جا رہے ہو؟ اتنی کڑی دھوپ میں کہاں جا رہے ہو؟ عراق کے فرات دریائے فرات کا ایک بچہ بھی ٹھوکر لگ کے نیچے گرتا ہے۔ انی خشیت، مجھے اللہ سے ڈر ہے، اللہ تعالیٰ وہ بکری کے بچے کے بارے میں مجھے پوچھے گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون۔ برادران اسلام، پردانشین خواتین، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے نبی کے لائے ہوئے طریقے کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ محترم حضرات، خطبے کے شروع میں نے آپ کے سامنے سورۃ المؤمنون کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ یہ آیتوں کا پہلے ترجمہ معلوم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں: ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یقیناً اللہ تعالیٰ سے
اللہ کے نیک بندے اس سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ سورہ مومنون کی 2 آیتیں ہیں، 50 پر 7 اور 50 پر 8۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں اہم الذین یسرقون ویزنون؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوریاں کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیا ایسے لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، کہا کہ عائشہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو چوری کر کے گناہ کر کے ڈرتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں ہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ یقبل منہم عمل، پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو ضائع نہ کر دے، ان کا عمل خراب نہ ہو جائے، باطل نہ ہو جائے۔ خلاصہ کیا ہے آیتوں کا؟ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ سے ڈرنے والے بندوں کا ذکر کیا، یہ اللہ کے گنہگار بندوں سے بڑھ کے اللہ کو ماننے والے بندوں کے بارے میں بتایا گیا، کہا کہ نیکیاں کر کے بھی ڈرنے والے ہیں۔ یہ آیت سے جو بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈرنا چاہیے۔ ڈر کیسا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کیے یا نہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے نجات دیں گے یا نہیں، یہ نیکیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت بدلے میں عطا کریں گے یا نہیں، ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں یا نہیں، ایسا ڈر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ایمان والے بندوں کی پہچان ہے۔ ایمان والے بندے بولے تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں جو بات آتی ہے، سب سے بڑے ایمان والے، سب سے بڑے اللہ والے، سب سے بڑے پرہیزگار انسان اگر پیغمبروں کے بعد کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے ایمان والے بندے، چنندہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اگر صحابہ کرام کی بات کریں، پورے صحابہ، ہر وہ صحابی جس کی زندگی میں اللہ کے نبی کی تھوڑی سی صحبت بھی مل گئی، اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک موقع ہاتھ کو آ گیا، صحابی بن گئے، صحابی کا مقام مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کی جو بشارتیں ہیں وہ بشارتیں مل گئیں، تو ان سے بڑا خوش نصیب دنیا میں کوئی اور انسان نہیں ہے جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ ویسے صحابہ کرام، ویسے اللہ والے لوگ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ڈر کیسا رکھتے تھے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں کیسا تھا، پہلے ہم ان کی زندگیوں کے بارے میں دیکھیں، پھر اس کے بعد ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تولیں، اپنے آپ کو ترازو کے ایک دوسرے پلڑے میں رکھیں، ترازو کے ایک پلڑے میں یہ صحابہ کرام کو رکھیں، یہ اللہ والوں کو رکھیں، اور دوسرے پلڑے میں اپنے آپ کو، ہر آدمی اپنے آپ کو رکھے، وزن کرے، تولے کہ وہ صحابہ کرام کیسے تھے، ان کی زندگیاں کیسی تھی، اتنے نیک اللہ والے ہونے کے باوجود ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر کیسا تھا۔ ہم کیسے ہیں؟ ہم بولے تو میں، ہر آدمی، میں کیسا ہوں، میرے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، میں اللہ کے دین پہ کتنا پابند ہوں، یہ اپنے بارے میں تولے۔
صحابہ کرام بے شمار ہیں، بہت سارے ہیں، ان کی زندگیاں، ان کی زندگیوں سے سبق لینا، دیکھنا، پڑھنا چاہیں ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن صحابہ کرام کی زندگیوں سے صحیح معنوں میں سبق ہم لینے سے دور ہوں گے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے دو صحابہ کرام کی زندگیاں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ایسے دو صحابہ کرام جن کے نام، جن کے کام ہم جانتے ہیں، لیکن ان کی زندگی سے جو سبق ہم کو لینا چاہیے وہ سبق آج تک ہم نہیں لیے۔ پہلے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ کا نام تو دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے۔ مسجدوں میں جائیں، صبح شام قرآن حدیث پڑھیں، آپ کو ہر 3-4 حدیثوں میں ایک حدیث ابو ہریرہ کی مل جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ایسی بہت ساری حدیثیں آپ سنتے ہیں۔ ابو ہریرہ جی کون ہے؟ ابو ہریرہ ان کا کام کیا ہے؟ ہم کو معلوم ہے ان کا کام کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو ہم تک پہنچایا۔ ابو ہریرہ کون ہے؟ ابو ہریرہ اگر نہ ہوتے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہم سے چھوٹ جاتا، ہم تک نہیں پہنچتا۔ ذریعہ بنے کون؟ ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ کیسے مقدس صحابی ہیں! اللہ کے نبی کی ایک حدیث بھی اگر کوئی صحابی ہم تک پہنچایا ہے تو یہ جو صدقے جاریہ ہے نہیں، یہ خود کل ان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے، جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ اگر ایک حدیث، کیوں ایک حدیث پڑھ کے بھی اگر عمل کرتے ہیں، ایک آدمی عمل کرتا ہے اس کا ثواب ملا، پھر 2، پھر 3، پھر 4، کتنے مسلمان عمل نہیں کریں گے، کتنوں کا ثواب حدیث بیان کرنے والے صحابی کو نہیں ملے گا، ایک حدیث ہو تو۔ یہاں یہ صحابی ہیں، ہزاروں کی حدیثیں، دنیا کی ہر ایک حدیث کی کتاب میں ابو ہریرہ کا نام ملتا ہے۔ ویسے صحابی، اتنے مقدس صحابی، لیکن اللہ کا ڈر کیسا ہے؟ آخرت کے بارے میں اپنے آپ کو رکھ کے کیسا ڈر دل کے اندر رکھتے ہیں؟ ان کی زندگی کا ایک واقعہ رکھتا ہوں جی آپ کے سامنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وفات کے قریب بیمار تھے، لوگ عیادت کو گئے، دیکھنے کے لیے گئے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں فجعل یبکی، ابو ہریرہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا ما یبکیک یا ابا ہریرہ، کہا کہ ابو ہریرہ کس وجہ سے رو رہے ہو؟ ابو ہریرہ نے کہا لا ابکی علی دنیاکم ہذہ، کہا کہ لوگوں میں تمہاری اس دنیا کو چھوڑ کے جانے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں۔ اگر میری آنکھوں سے اس وقت آنسو نکل رہے ہیں تو یہ نہیں سمجھنا کہ شاید ابو ہریرہ دنیا چھوڑ کے جانے کی وجہ سے رو رہا ہے، ولیکن ابکی، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے علی بعد سفری، میرا سفر بہت لمبا ہے، میرا سفر بہت لمبا ہے۔ موت کے بعد خبر، خبر کے بعد حشر، حشر کے بعد پل صراط، یہ جو جنت جہنم کے فیصلے تک یہ اتنا لمبا جو سفر ہے وہ بہت بڑا سفر ہے، سفر لمبا ہے۔ وقلت زادی، لیکن میرے پاس توشہ کم ہے۔ اللہ اکبر، سفر لمبا ہے لیکن توشہ کم ہے، تو وہ توشہ میرے پاس کم ہے، وہ نیکیاں میرے پاس کم ہیں، مجھے اس وجہ سے رونا آ رہا ہے کہ کاش میرا سفر جتنا لمبا ہے اتنی زیادہ نیکیاں میرے پاس ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بھائی کون ہے یہ؟ کون ہے جی؟ ابو ہریرہ، ابو ہریرہ جن کی حدیثیں دنیا کی ہر ایک حدیث کی کتاب میں ملتی ہیں۔ کتنا بڑا نصیبہ ہے، فخر نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، افسوس ہے، پچھتاوا ہے۔ سفر اتنا لمبا ہے، سامان کم ہے۔ وہی شاعر نے کہا
سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. سامان جو ہے ہمارا جنت جہنم کا جو مسئلہ ہے 100 برسوں کا ہے، پل کی خبر نہیں. ایک پل کی خبر ہمارے کو نہیں ہے. ایک پل کے واسطے میری نیکیاں کیا ہیں، ایک پل بھی نہیں ہے میری نیکیاں بتانے کے لیے. سامان کتنا ہے؟ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. یہ شاعر نے کہا. یہ ہیں جی صحابہ کرام، یہ ہیں اللہ والے. سبحان اللہ میرے بھائی، ہم کیا کہیں آپ کو. اللہ کا ڈر اتنا زیادہ، اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود. یہ ایک نہیں جی، ایسے صحابہ کرام کے نامہ آپ کی زندگی میں ملیں گی جن کے پاس ایک طرف نیکیوں کے اتنے ذخیرے ہیں لیکن دوسری طرف اللہ کا ڈر ہے. جہنم سے بچتے یا نہیں تڑپ ہے. جنت میں جانے کی شوق برابر لگا کے ہیں. اپنے بارے میں کبھی بھی اطمینان میں نہیں ہے کہ نہیں مجھے تو اللہ کے نبی کی صحبت ملی، میں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا. نہیں ہے، ہمیشہ ڈر اللہ کے بارے میں. اللہ پتہ نہیں جہنم کا فیصلہ کریں گے، جنت کا فیصلہ کریں گے. ایک صحابی نے جی دوسرے صحابی جن کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا ہے اور ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، لیکن ہم عبرت نصیحت سے کوسوں دور ہے. وہ ہے عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ. عمر کے نام سے کون نہیں واقف ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. عمر کا مقام کیا ہے، عمر کا مرتبہ کیا ہے، مسلمانوں کا بچہ بھی جانتا ہے. عمر بولے تو کون؟ ایسے عمر رضی اللہ عنہ، ایک طرف ان کی فضیلتیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ جی، دوسری طرف اللہ کے بارے میں ڈر. میرا ایمان، میں ایمان سے کب ہاتھ دھو بیٹھتوں، میں مرنے سے پہلے میرا ایمان میرے ہاتھ میں رہتا ہے یا نہیں، میں جنت میں جا سکتا ہوں یا نہیں، اپنے بارے میں ڈر ہے. اور ڈر بولے تو ایسا ویسا ڈر نہیں ہے. گئے ایک مرتبہ، دل میں بے چینی ہوئی. گئے کس کے پاس گئے جی؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. جا کے پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ سنو بھائی، سنیے، غور سے سنیے، ذرا دل میں بٹھائیے اور دل میں بٹھا کے ذرا زندگی کو بدلائیے. یہ اوپر سے باتیں مت چھوڑیے، اپنے آپ کو بدلائیے. گئے حذیفہ بن یمان کے پاس. حذیفہ بن یمان کون ہے معلوم؟ حذیفہ بن یمان وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی اپنی زندگی میں منافقوں کے نامہ دیے، لیسٹ دیے تھے پوری. منافقہ، یہ لوگ منافقہ ہیں. اللہ کے نبی پوری لیسٹ دیے. کس کو؟ حذیفہ بن یمان کو. عمر گئے حذیفہ کے پاس، پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ انشدک اللہ. اللہ اکبر. بولے حذیفہ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، حل سمانی لک رسول اللہ. حذیفہ مجھے بس اتنا بتاؤ، اللہ کے نبی منافقوں کی جو لیسٹ تمہیں دیے ہیں کیا اس میں عمر کا نام ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نبی جو لیسٹ تمہیں دیے ہیں منافقوں کی، اس میں کس کا نام ہے؟ عمر کا نام ہے. حذیفہ نے کہا فیقول لا، کہا کہ عمر یہ کیسے ممکن ہے، آپ کا نام تو ہرگز نہیں ہے. ولا ازکی بعدک احدا. لیکن عمر اتنی بات بھی یاد رکھ لو، اس کے بعد میں کسی کے بارے میں ایسی صفائی نہیں دیتا. تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھے اس لیے صفائی دے دیا، ورنہ تمہارے بعد کوئی آدمی آ کے پوچھے میں اسے نہیں بتاؤں گا کہ اس کا نام ہے یا نہیں ہے. اللہ اکبر. میرا نام منافقوں کی لسٹ میں ہے یا نہیں ہے؟ کون بھائی؟ عمر. کون عمر بولو؟ اللہ کے نبی جنت میں نہیں جاتے بتائے کبھی؟ دنیا میں بول دیے عمر جنتی ہیں. صرف جنتی نہیں بولے، جنت میں محل بھی اللہ کے نبی دیکھے. اٹھاؤ جی حدیث، صحیح بخاری کی، مسلم کی، حدیث نمبر 2390 پر 5. اللہ کے نبی نے عمر سے کہا کہ عمر جنت میں تمہارا محل مجھے دکھایا گیا، محل کے اندر جانا چاہا، تمہاری غیرت یاد آئی، قدم نہیں رکھا، قدم نہیں رکھا. عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. بولے کہ اللہ کے نبی کیا آپ کے بارے میں بھی میں غیرت کروں گا؟
اللہ کے نبی جنت میں محل دیکھے اور آ کے بتائے عمر کو کہ عمر جنت میں میں نے تمہارا محل دیکھا ہے، بنداس ہو گئے نے، اس کے بعد نمازیں پڑھے نے نہیں، لوگوں کو بولتے کہ میں جنتی ہوں، باقی کے پورے جہنمیاں ہیں۔ کہاں ہیں بھائی؟ کون سے صحابہ کو ماننے والے ہیں؟ کون سے صحابہ کے رستے پہ چلنے والے ہیں؟ ان کی زندگیاں کیا، ہماری زندگیاں کا؟ ان کے پاس نیکیوں کے اتنے پہاڑ ہونے کے باوجود اتنا ڈر ہے، ہمارے پاس کیا ہے پہاڑ؟ ویسے اللہ رحم کرے، ان کے پاس نیکیوں کے جتنے پہاڑ تھے، ہمارے پاس گناہوں کے، گالیوں کے، غیبتوں کے، لوگوں کے بارے میں گناہوں کے، حق مارنے کے، بے نمازیوں کے، لوگوں کے حقوق لیٹنے کے اتنے گناہ ہمارے پاس ہیں۔ ان کے پاس نیکیوں کے جتنے پہاڑ تھے اتنے گناہ کے پہاڑ ہمارے پاس ہے۔ اس میں سے عمر کا جیسا ایک 4 آنے بھر تو ڈر ہمارے دل میں ہے۔ ذرا دل سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو، ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے میں کیسا؟ یہ حدیث لے جا کے فٹ نہیں کرنا ہے، ان کیسا ان کیسا، میں کیسا ہوں، میرے دل میں اللہ کا ڈر کیسا ہے؟ بھائی کون عمر معلوم؟ کون عمر ہے؟ اتنا اللہ کے نبی جنت میں محل کی بات بول رہے ہیں، لیکن عمر کا ڈر کیسا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بھائی کیا بتائیں آپ کو؟ عمل کریں گے تو بتانا پڑتا ہے، کریں گے بھائی، کریں گے۔ عمر ایک مرتبہ دوپہر میں نکلے، مدینے کی دھوپ میں دوپہر میں نکلے۔ علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، گئے دوپہر میں نکلے ہیں، آدمی نے راستے میں پوچھ لیا عمر اتنی کڑی دھوپ میں کہاں جا رہے ہو؟ اتنی کڑی دھوپ میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا عمر نے مجھے اطلاع ملی ہے مدینے میں کچھ صدقے کے اونٹ آئے ہیں، صدقے کے اونٹ آئے ہیں، وہ اونٹوں کو چارہ دینا ہے، ان کو حفاظت سے رکھنا ہے، اس لیے جا رہا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے نکل گئے، وہ آدمی تعجب سے دیکھنے لگا، پھر گیا پوچھا کہ عمر کیوں اتنا بعد میں جاتے، شام میں جاتے، کل جا لیتے، اتنی کڑی دھوپ میں نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ عربوں میں دوپہر میں سونا خیلولہ کی عادت وہ زمانے میں بہت عام تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جملہ بولے جی، ہر ایک ذمہ دار کے لیے، ہر ایک کے لیے، عہدے دار، عہدہ بولنے والا، لینے والا، امید رکھنے والا، خواہش رکھنے والا، ہر ایک کے لیے عمر کا یہ جملہ مت بھولو، بولے اگر عراق کے فرات دریائے فرات کنارہ ہے، دریا ہے، بولے کہ دریا کے کنارے، دریائے فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی ٹھوکر لگ کے نیچے گرتا ہے، انی خشیت، مجھے اللہ سے ڈر ہے، اللہ تعالیٰ وہ بکری کے بچے کے بارے میں مجھے پوچھے گا کہ عمر تیری خلافت میں راستہ اتنا ڈھنگ کا نہیں تھا کہ ایک بکری کا بچہ بھی صحیح سلامت نہیں تھا، ٹھوکر لگ کے نیچے گرا، وہ جانور کے بارے میں اللہ مجھے پوچھتے۔ بھائی کہاں ہیں بھائی؟ ہم کدھر کے بھی نہیں ہیں، ہم کدھر کے بھی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں، ان کا ڈر کیا، ان کی نیکیاں کیا، ان کا تقوی کیا، اور پھر اللہ سے اتنا ڈر کیا۔ آپ کو معلوم ہے ایک بات آخری میں حضرت عمر کی بتاتا ہوں، آپ کو سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ واقعہ کی 7ویں آیت، 7 نمبر کی آیت، ان عذاب ربک لواقع، قرآن کی آیت ہے، سورہ واقعہ کی 7 نمبر کی۔ ترجمہ کیا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کے عذاب ایک دن ضرور واقع ہونے والا ہے، ضرور آنے والا ہے، ہر ایک کے اوپر آنے والا ہے، اللہ کی پکڑ میں ہر کوئی آئے گا۔ عمر آیت سنے تڑپ گئے، رونے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سمجھانے کے لیے آئے، کیا سمجھاتے دیکھو جی، سنو جی بھائی، سنیے، آ کے سمجھاتے، کیا سمجھاتے معلوم؟ میں وہ عربی کے وہی جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس عمر کے پاس آئے، عمر رو رہے ہیں، آ کے بولے کہ عمر اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ مَسَّرَ اللَّهُ بِكَ الْأَمْصَارَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں سے شہروں میں اسلام کو داخل کیا ہے، وَفَتَحَ بِكَ الْفُتُوحِ، اسلام فتح ہوتے ہوتے ملکوں تک پہنچ گیا ہے،
عمر یہ تیری خلافت ہے، تمہاری خلافت میں اسلام اتنی دور دور تک، اتنے ملکوں تک پہنچ گیا ہے تمہاری خلافت میں، تمہارے ذریعے سے، اور پھر تم رو رہے ہو، اپنے بارے میں ڈر رہے ہو اللہ سے کہ اللہ کا عذاب کیا میرے اوپر بھی آ سکتا ہے، ایسا ڈر رہے ہو۔ عمر تمہاری اتنی فضیلت ہے، فضیلت گنائے، مرتبہ گنائے، مقام گنائے، اللہ کے نبی کی باتیں گنائے، اللہ کے نبی کی حدیثیں گنائے۔ عمر کیا بولے معلوم؟ دل میں بٹھاؤ جی، اور بٹھا کے اپنے آپ کو بدلو، اور کب تک؟ اب نہیں تو پھر کب؟ عمر بولے، عمر کا جملہ سنیے گا بھائی، عمر بولے وَدِدْتُ أَنِّي أَنْجُو لا اجر ولا وزر۔ کہا عمر نے جب تم اتنی باتیں میرے بارے میں بول رہے ہو، یہ پوری باتیں سن کے اللہ کے نبی مجھے جنتی بولے، جنت کا محل کی بشارت دیے، شیطان ایک راستے سے آیا میں اسی راستے پہ جاؤں، شیطان بھاگ جائے، یہ پوری فضیلتیں، میں خلیفہ، اتنے سارے ملک فتح ہوئے، یہ پورے باتیں ہیں۔ وَدِدْتُ، اس کے باوجود میری اتنی ہی خواہش ہے اللہ تعالیٰ مجھے ایسی نجات دے، اللہ مجھے ثواب بھی نہ دے، مجھے کوئی سزا بھی نہ دے تو بس چلے جاتا ہے۔ میں بدلے میں ثواب میں جنت کا طلبگار نہیں ہوں، یعنی مجھے اللہ بدلے میں جنت ہی دینا نہیں، اللہ بس مجھے چھوڑ دے، عذاب نہ دے، سزا نہ دے، اللہ مجھے پکڑے نہیں، اتنا بس ہے۔ استغفر اللہ۔ عمر ہے بھائی، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، عمر کیا جی ہماری حالت، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری نمازیں کیا ہیں، ہماری زبانیں کیا ہیں، وہ اتنے تہجد گزار ہو کے، اللہ والے ہو کے، یہ عمر کبھی کسی کا ناحق خون بہائے، کبھی کسی کی غیبت کرے، کبھی کسی کو تکلیف دیے، وہ عمر نیکیوں کے اتنے بڑے ذخیرہ ہے، پہاڑ ہے، جنت کی بشارتیں ہیں، جنت کا محل ہے، پھر بھی دل میں ذرا بھی فخر نہیں لائے، گھمنڈ نہیں لائے، ایک کے بارے میں الٹی سیدھی بات نہیں کرے، اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں، اپنے بارے میں کیسا بنوں گا، کہیں میں منافقوں میں تو نہیں ہوں، اللہ مجھے بس نجات دے، بس نجات دے، سزا نہیں ہے، ثواب کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ مجھے بچا دے۔ اللہ اکبر۔ ہم کون سے مسلمان ہیں، کس درجے کے مسلمان میں ہم اپنے آپ کو رکھتے ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہیں جو اتنے عبادت گزار، اتنے اللہ والے ہو کے کبھی کسی کا ناحق تکلیف نہیں دی، کسی کو اپنی زبان سے نہیں، اپنے ہاتھ سے نہیں، اپنے پیر سے نہیں، نہ مال کھایا، نہ زمینیں کھائیں، کچھ بھی نہیں، پھر بھی اتنا ڈر اللہ کا۔ اور ایک ہم ہیں بھائی، نہ ہماری نمازیں ڈھنکی، نہ ہماری قرآن ڈھنکی، نہ ہماری زبان ڈھنکی، نہ ہمارا ہاتھ ڈھنکا، نہ ہمارا مال حلال کا، حلال و حرام مل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، سب کچھ زندگی میں ہو رہی ہے، پھر بھی اتنا فخر۔ بھائی کہاں سے آ گیا بھائی؟ عمر سے بڑھ گئے آپ؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمر سے بڑھ گئے تو ہم تو آپ کو نصیحت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میری اوقات تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اپنے آپ کو کب بدلیں گے؟ اب نہیں تو پھر کب؟ اتنا سن رہے ہیں، اتنی باتیں، اتنے واقعات، اتنی آیتیں، اتنی حدیثیں پوری دلیلوں کے ساتھ، یہ عمر، یہ بلال، یہ ابو ہریرہ، یہ ابو بکر، یہ عثمان، یہ علی، یہ خود نبی، ان کی زندگیاں پڑھ کے بھی، سن کے بھی اگر ہم نہیں سدھرے، نہیں بدلے، اپنے آپ کے بارے میں جی، اپنے آپ سنیے گا، پھر سنیے اپنے آپ کے بارے میں کیسا ہوں، میری زندگی کیسی ہے، میں کتنا کریا، میں اپنے بارے میں، اپنے حساب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے بارے میں آپ کو ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کے بارے میں کیسا۔ اللہ اکبر۔ کیا بتائیں گے میرے بھائی، اتنے ہزاروں کے صحابہ کرام، مجھے تعجب ہوتا ہے، جنتی بولنے کے باوجود عمر منافق کہیں نہیں بن گیا بولنے کا ڈر رہے ہیں۔ آج ہم میں سے کوئی ایک تو ایسا ڈرا ہے اب تک؟ نہیں بھائی، ہم 2-4 نمازیں کیا پڑھے، سب بے نمازیاں بن گئے، سب بدعتیاں بن گئے، سب مشرکہ بن گئے، سب جہنمیاں بن گئے۔ جنت میں جانے والا کون؟ میں ایک کچھ آدمی سمجھ رہا ہے، ایسی سوچ میں زندگی گزارا۔ نہیں بھائی، آپ کتنی نیکیاں کرے، کیا نہیں کرے، اللہ کو معلوم، مرے دم تک وہ نیکیوں پہ ثابت قدم رہتے نہیں، وہ معلوم آپ کو۔ صحابہ کرام اپنے بارے میں اطمینان نہیں کرے تو میں اور آپ کون ہو سکتا ہوں بھائی؟ تو ذرا سا یہ واقعات کو، یہ صحابہ کرام کی باتوں کو ذرا اپنے دلوں پہ لو، ذرا ایسا لو کہ اپنے آپ کو تھوڑا بدلو، اپنی زندگی کے بدلو۔ میں قیامت کے دن میں ایک میرا بیڑا پار ہو گیا تو بس بولنے کا ڈر ہے تو بس جی،
آدمی بھول گیا میں کیا ہو تو قیامت کے دن بولنے کا بھول گیا، سب آس پاس عیش ہو گیا ہے، نہیں چلے گا بھائی۔ یہ صحابہ کرام ہے، صحابہ کرام کیا بتائیں آپ کو، ان کا تقوی کیا، ان کا طہارت کیا، ان کا مقام کیا، ان کا مرتبہ کیا۔ نبی سے ایک منٹ کے لیے بھی صحابی زندگی میں ملاقات کر لیا، اس کا نصیبہ جہنم سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ ہم کو سے اللہ والے ہیں، ہم کو سے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور اپنے بارے میں اتنا بے خوف نہیں بھائی۔ بہت بہت الگ راستہ بھٹک رہے ہیں، راستے پہ آئیے۔ صحابہ کرام کو ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، صحابہ کرام کو ماننے والے اپنے بارے میں اتنا ڈرتے ہیں، صحابہ کرام کے راستوں پہ چلنے والے اپنے آپ کی فکر اتنا کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں نہیں ہے، دوسروں کے فیصلے، دوسروں پہ فتوے، یہ نہیں ہوتا ہے، اپنے بارے میں۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا لحاظ ہر ایک کو رکھنا ہے، اور اس لحاظ سے رکھنا ہے کہ میں اس میں جو کچھ کروں مجھے کوئی پوچھنے والا ہو یا نہ ہو، وہ اللہ ہے، وہ ایک اللہ ہے، وہ ایک اللہ ایسا ہے، اس کے سامنے جب جا کے ٹھہروں گا نا، ختم۔ آپ کا وحدہ، آپ کا پیسہ، آپ کی خوبصورتی، آپ کا بڑاپن، آپ کی کرسی، آپ کا کنبہ، آپ کا قبیلہ، بھائی سنے نہیں حدیث، سنے نہیں حدیث، قیامت کے دن پورے 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 پیغمبراں کیا بولیں گے معلوم؟ ایک جملہ بولیں گے، نفسی نفسی نفسی، اللہ میرا کیا بنے گا، اللہ میرا کیا بنے گا۔ کون بولیں گے؟ بولیے کون بولیں گے؟ نبی کی زبان، نبی پیغمبروں کی زبان کا جملہ ہے، اللہ میرا کیا بنے گا، اللہ میرا حشر کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ کا ڈر سب سے بڑی چیز ہے۔ جب تک اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں نہ آئے، ہزار بیانہ بھی آپ کے اوپر کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کا ڈر اپنے دل میں لاؤ، دنیا میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والا ہر بارے میں سوچے گا، ہر بارے میں ایک قدم بھی آگے رکھے گا سوچ سمجھ کے، اللہ پکڑے گا تو نہیں، گناہ تو نہیں کر رہا ہوں، غلط تو نہیں کر رہا ہوں، کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا ہوں، اپنی زبان سے کسی کی ناحق زبان تو نہیں چلایا، کسی کی عزت تو نہیں لوٹا، کسی پہ الزام تو نہیں لگایا، کہیں میری ایک بات جہنم میں نہیں لے جاتی۔ یہ ڈر ہمارے دلوں میں ہے تو کافی ہے۔ یہ ڈر نہیں آئے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بدلیے، اپنے آپ کو بدلیے۔ سننا نہیں ہے، سننے کے بعد سمجھنا، سمجھنے کے بعد عمل کرنا، وہی زندگی ہے اور وہی کامیابی ہے۔ آپ صرف سننے پہ چلے جائیں گے، لاکھوں کروڑوں کے بیان سن لو، عمل نہ کرو تو کچھ فائدہ ملے گا نہیں بھائی۔ میرے جیسے بڑے ہم کیا ہیں بھائی، ہمارے جیسے بڑے بڑے عالمہ، اللہ والے، امام، مفتیاں، ان کے لاکھوں کے بیانات سن لو، ان کی صحبت میں رہو، اگر ہمارے اندر سدھار نہیں آیا کچھ فرق ہے، کچھ فائدہ ہے نہیں بھائی۔ اپنے آپ کو بدلیے۔ دعا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، تجھ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈر ہمارے دلوں میں عطا فرما۔ اے اللہ، دوسروں سے، اوروں سے انگلیاں اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو بدلانے، سدھارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تجھ سے ڈر کے جیسی زندگی گزارنا ہے ویسی خوف والی زندگی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ، لوگوں کا، ان کا ڈر ہمارے دلوں میں جو ہے وہ پورے ڈروں کو ہٹا کے تیرا ڈر ہمارے دل میں عطا فرما۔ اے اللہ، تجھ سے ڈر کے زندگی ہمیشہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم مسلمان تو ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں ایمان کے سچے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما، آنے کے بعد پھر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ثابت قدمی کے ساتھ موت بھی عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے بارے میں، اپنی خبر کے بارے میں، اپنے حشر کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں سب سے بڑھ کے فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے بھی آپ سبھی کو ان باتوں کو سننے سمجھنے سے بڑھ کے اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وأمهاته وذرياته أجمعين وبارك وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم.